جزاک اللہ، بہت ہی خوبصورت کلام جس سے ایک دفعہ پھر ہماری اس محفل کا، اس نشست کا آغاز ہوا چاہتا ہے۔ آپ کا ہمارا ساتھ رہے گا 3 بجے تک۔ آپ ہمیں دیکھ رہے ہیں براہ راست آج انٹرٹینمنٹ پہ اور آج نیوز پہ بھی۔ اس وقت آج نیوز پہ وزیر اعظم براہ راست خطاب کر رہے ہیں، ایک دفعہ پھر آپ کو باور کرا رہے ہیں کہ بڑے تکلیف دہ اور بڑے خطرناک ٹائم سے ہم سب گزر رہے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہے کہ اس وقت ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کووڈ کی صورتحال مکمل بے قابو یا اب تک پاکستان میں نہیں ہوئی ہے، لیکن اس میں ہمارا کمال نہیں ہے۔ ہم اپنے آپ کو اس کا کریڈٹ نہیں دے سکتے کیونکہ جو ڈسپلن ہمیں نظر آنا چاہیے تھا، جو دوسروں کے لیے درد مندی اور احساس ہونا چاہیے تھا، اس کا بہت فقدان ہے۔ اور اس وقت ہمارے ارد گرد اگر دیکھا جائے بڑے سے بڑے ملکوں میں جن کے پاس ہم سے کہیں زیادہ خطیر اور کثیر آپ کے پاس وسائل موجود ہیں، وہاں پہ بھی ایسا لگتا ہے کہ کوئی ہمیں ردم اور رائم نہیں مل رہی۔ بھارت کے ہاں جو اس وقت سچویشن ہے، 6.25 لاکھ کے قریب لوگ اس وقت مختلف ہسپتالوں میں وہاں پہ ہیں۔ ایکٹیو کیسز بہت زیادہ ہیں، ایک دن میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے زیادہ کیسز ریفر ہوئے ہیں۔ اس پہ آپ کو ایک چھوٹی سی بلکہ رپورٹ بھی دکھاتے ہیں تاکہ یہ معاملات کتنے سنگین ہیں اس کا ہمیں احساس ہو۔ ہم آج بھی جب نکل رہے ہیں، بار بار لوگوں کو کہنا پڑ رہا ہے، لوگ اس مغالطے میں ہیں کہ کووڈ کچھ نہیں ہے۔ ذرا دیکھیے کہ بھارت میں اور دنیا بھر میں اس وقت سچویشن کیا ہے، آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ ٹیک اے لک ایٹ دس رپورٹ۔ جی جناب، یہ سچویشن ہے جس کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ویسٹ بنگال میں بھی ان کی ریلیز ہونی تھی، جس کو کہا گیا کہ اب فوری طور پہ روکا جائے، لیکن اس رپورٹ کو یہاں دکھانے کا آپ کو مقصد یہ تھا کہ جو حالات کی سنگینی ہے، خدا کے واسطے اس کی طرف توجہ دیجیے۔ اپنے بھی ہم لوگ بھی جب باہر نکلتے ہیں تو احتیاط اس طرح نہیں کر پا رہے ہیں، پلیز یو ہیو ٹو بی ایکسٹرا کیئرفل۔ پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں جی، یہ ہمارا سیگمنٹ جس میں علماء اکرام ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں، دینی رہنمائی ہمارے مختلف معاملات پہ ہمیں ملتی ہے، آپ کی کالز اور آپ کی کویسچنز کو بھی ہم آنسر کرتے ہیں۔ سب سے پہلے جی اب پروگرام میں ہمیں جوائن کر رہی ہیں ثروت آپا، ہمارے ساتھ موجود ہیں ثروت عسکری صاحبہ۔ آپ ہی کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں مفتی افضال الحق کلیانوی بخاری صاحب، پہلی دفعہ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے ہیں، بہت بہت شکریہ مفتی صاحب کہ آپ نے بھی وقت نکالا۔ ثروت آپا، اس وقت جو ہر طرف ہم دیکھ سکتے ہیں کہ خوف و ہراس ہے۔ آج الحمدللہ رمضان المبارک کا پہلا عشرہ ہم سے رخصت ہو رہا ہے، اب تو ہے ہی استغفار چاہنے کا اور استغفار اور توبہ حاصل کرنے کا عشرہ۔ جو صورتحال ہے اس کو صرف اس رپورٹ کو دیکھ کر ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کیا کہیں گی لوگوں کو کہ کس طرح اس عشرے میں اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کی جائے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ اے خاصہ خاصان رسول وقت دعا ہے، امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے۔ یقین کیجئے کہ میں نے اپنی زندگی کے جتنے ماہ و سال گزارے ہیں، بڑے بڑے مشکل وقت دیکھے، لیکن یہ واقعی ایک مشکل وقت ہے۔ اور گزشتہ برس ماہ رمضان میں بھی نہایت خوف و دہشت تھی، اور پورا 1 سال گزرنے کے باوجود ہمیں لگتا ہے کہ حالات بدترین سے بدترین جانب گئے ہیں، بہتری کی جانب نہیں آئے۔ اگر اس وقت بھی ہم نے اپنے آپ کو نہ سدھارا، اس وقت بھی ہم نے اپنے آپ کی اصلاح کی کام نہ کیے، تو اب ہم کس وقت اور کریں گے؟ کس وقت اللہ تعالیٰ سے رجوع کریں گے؟ کس وقت اپنے گناہوں کی معافی مانگیں گے؟ اور یہ ماہ رمضان المبارک جو اللہ تعالیٰ کی برکتوں اور رحمتوں سے ہم کو مل گیا، کیونکہ یہ جو سال گزرا ہے اس میں بہت نقصان ہوا ہے۔ بہت سارے ایسے لوگ جو کہ ضروری تھے، جن کی ضرورت تھی، وہ اس دنیا سے گزر گئے۔ گو کہ زندہ ہے جو وہ موت کی تکلیف سہے گا، جب احمد مرسل نہ رہے کون رہے گا۔ لیکن اس کے باوجود کرونا وائرس کا وجود ہے، تبھی بہت سارے لوگ اس دنیا سے چلے گئے، لیکن جو لوگ ابھی موجود ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اپنی موجودگی پر شکر پروردگار عالم ادا کریں، اس لیے کہ اعمال کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ ابھی وہ اپنے اعمال نامے کو بہتر سے بہتر کر سکتے ہیں، اور کوشش یہ کریں کہ ہم ایسی احتیاطی تدابیر اختیار کریں کہ ہماری وجہ سے خلق خدا کو کوئی تکلیف اور نقصان نہ پہنچے۔ بے شک، اور کیونکہ آج ہمارا لارجر ٹاپک ہم اس میں چغلی اور غیبت کو بھی کور کر رہے تھے، مفتی صاحب ہم سب واقف ہیں کہ ہمارے پاس بہت ساری مثالیں موجود ہیں، تنبیہات موجود ہیں۔ ہمارا دین ہمیں کہتا ہے کہ اگر تم نے اپنے بھائی کی چغلی یا غیبت کی تو یہ بالکل ایسا ہے جیسے اپنے بھائی کا مردہ گوشت تم نے کھایا۔ لیکن اس کے باوجود جب ہم 4 لوگ اکٹھا ہوتے ہیں، یہ کیا لذت گناہ ہے؟ کیا وجہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو روک نہیں پاتے؟ انسان کی فطرت میں، جبلت میں کیا گوسپ کرنا موجود ہے کہ ہم چاہے کتنی بھی لوگوں کو کہیں، 4 لوگ اکٹھا ہوتے کسی اور کی، اس 5ویں کی بات کرتے جو وہاں نہیں ہوتا؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم، اما بعد۔ غیبت اور چغلی کے حوالے سے آپ نے بہت اہم سوال اس لحاظ سے اٹھایا کہ رمضان مبارک کے حوالے سے ایک واقعہ حدیث مبارکہ میں موجود ہے، 2 خواتین کا، کہ جن کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لوگوں نے جب پیش کیا
تو ان کی اصل میں حالت یہ ہوئی کہ وہ بالکل لب و دم ہو گئی، روزہ ایسا لگا کہ جیسے ابھی مر جائیں گی۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش ہوئیں تو آپ نے جو ہے نا برتن منگوایا، برتن منگا کے ان سے کہا اس میں قے کرو، انہوں نے قے کی تو اس میں جو ہے نا کچا گوشت کچا خون نکل کے آ گیا، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آقائے دو جہاں ہیں، آپ کے بڑے بڑے معجزات ہیں، تو آپ کا معجزہ تھا وہ سامنے نکل کے آ گیا، تو اس پر پھر آپ نے بتایا کہ یہ غیبت میں لگی ہوئی تھی۔ تو ایک عملی صورت جو ہے نا حضور کے سامنے دکھا کر پوری امت کو رہنمائی دے دی گئی۔ ہوتا یہ ہے کہ اگر ہم غور کریں کہ ہم غیبت یا چغل خوری کس لیے کر رہے ہیں، انسان کے ساتھ جو نفس لگا ہوا ہے، اور انسان کی انا اور میں اور ہوں جو ہے نا وہ بہت خطرناک چیز ہے۔ صحیح، وہ ہوں اور انا، وہ انسان جب دیکھتا ہے نا کہ کوئی دوسرا اس کے مقابلے میں کسی کے دل میں زیادہ جگہ بنا رہا ہے، یا اس نے کوئی اپنی کامیابی حاصل کی ہے، اس کو کوئی خوشیاں مل رہی ہیں، تو آدمی جو ہے نا جیلسی ہوتا ہے، اور اس چکر میں وہ چاہتا ہے کہ دوسرے کی کاٹ کریں۔ صحیح، ادھر اس کا نفس اس کو ابھار رہا ہوتا ہے کہ یار میں جو ہے نا یوں اور یہ اس طرح سے ہو گیا۔ تو بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں مل کر جو انسان کو خرابی کی طرف ابھارتی ہیں۔ آپ کو لگتا ہے کہ جیسے آپ نے ثروت آپا بات یہ کر رہے ہیں کہ جیسے ہم کہتے ہیں نا دانستہ اور نادانستہ ہم سے جو غلطیاں ہو جاتی ہیں، کچھ ٹرینڈ ہی ایسا بن گیا ہے، یعنی لوگ، مجھے کبھی کبھار تو یہ محسوس ہوتا ہے خاص طور پہ ینگسٹرز، نوجوان جب کسی کی غیبت کر رہے ہوتے ہیں ان کو احساس ہی نہیں ہوتا کہ وہ غیبت کر رہے ہیں، یعنی ایک پتہ ہو نا کہ بھئی یہ اس سے کوئی نقصان ہو سکتا ہے یا یہ شخص یہاں پہ موجود نہیں ہے، ان کو لگتا ہے وہ اپنی جنرل آبزرویشنز بیان کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی فلانے شخص کے بال دیکھو کیسے ہیں، اس کا حلیہ دیکھو کیسا ہے، اس کا رویہ دیکھو کیسا ہے، ان کو یہ احساس ہی نہیں ہو رہا کہ وہ غیبت پہ مبتلا ہے۔ دیکھیں، پہلی بات تو یہ کہ ہمارے ہاں تعلیم اور تربیت کی جب بات کی جاتی ہے، تعلیم اور تربیت کا چولی دامن کا ایک دوسرے کا ساتھ ہے، لیکن فی زمانہ ہم تعلیم کی بات کرتے ہیں، تربیت والا چیپٹر مائنس ہے ہم لوگوں کی زندگی سے۔ تعلیم کی جب بات ہوتی ہے تو فلاں بچہ کون سے اسکول میں پڑھ رہا ہے، کون سے کالج میں پڑھ رہا ہے، کون سی یونیورسٹی میں پڑھ رہا ہے، کون سے ڈگری حاصل کر رہا ہے، کون سے کوچنگ سینٹر میں جا رہا ہے، آگے کی اس کے اچیومنٹس کیا ہیں، آگے کے اس کے گولز کیا ہیں، لیکن تربیت کا خانہ خالی ہے، بالکل نل یہاں پر۔ تو اگر جب تک تربیت نہ ہوگی تب تک اسے کیسے پتہ چلے گا کہ وہ مردہ بھائی کو گوشت کھانے کے برابر ہے؟ جب تک تربیت نہ ہوگی اسے کیسے پتہ چلے گا کہ وہ کتنے بڑے گناہ میں مبتلا ہو رہا ہے؟ یا ماہ رمضان المبارک اتنی مبارک اور پرنور ساعتوں میں اسے کیسے معلوم ہوگا کہ وہ کوئی غلطی کر رہا ہے؟ تو تعلیم کے ساتھ ساتھ اگر تربیت کی جائے تو یقیناً بہت زیادہ بہتر ہو جائے گا۔ بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں، لیکن اپا میں جو سمجھنے کی کوشش کر رہی ہوں کہ ہم نوجوان نسل کو یا ان بچوں کو غیبت ڈیفائن کیسے کریں۔ غزالہ جی، پورے بزنسز اس پہ کھڑے ہیں، سوشل میڈیا کی سائٹس ہیں جو آپ کو بتاتی ہیں کہ آپ کا پسندیدہ ستارہ جو کہ اس کی پرسنل لائف میں کیا چل رہا ہے، ایک طرح سے دیکھا جائے یہی غیبت ہے۔ آپ کے سیاستدان یا آپ کے پولیٹیشنز، وزراء جو چیز کر رہے ہیں ان کی ظاہری زندگی، ان کی پرسنل لائف پہ بات کرنا، ان کے فیصلوں پہ بات کرنا، کہیں دیکھا جائے تو وہ بھی غیبت میں شاید شمار ہو سکتا ہے جب ہم پرسنل ہم اٹیک کرتے ہیں، لیکن لوگ کہتے ہیں یہ تو ٹرینڈز ہیں، یہ تو کام ہے ہی ہے، یہ تو صحافت ہے۔ ابھی تھوڑے دن پہلے میری نظروں سے ایک آرٹیکل گزرا، اس میں تھوڑے ریلیجیس چیزیں بھی تھیں، تو مجھے بہت اچھا لگا پڑھ کے کہ غیبت ہے کیا۔ پہلے تو یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے فرمایا کہ میں نے تو وہی بات کی ہے جو شخص میں تھی، جی، تو انہوں نے فرمایا کہ وہ تھی اسی لیے تو غیبت ہے، اور اگر نہیں ہے تو وہ بہتان ہے، صحیح، تو وہ اس سے بھی بڑا گناہ ہے۔ بالکل۔ تو جب یہ میں نے حدیث پڑھی تو مجھے یہ لگا کہ ہم انکانشیسلی چیزیں کر رہے ہوتے ہیں، اور ہم سے کہتے ہیں وہ تو تھی نا بات، میں نے ایسی بات تھوڑی بولا۔ اچھا، اب وہی بات آ جاتی ہے کہ کہیں ہم اس چیز کو صحیح بھی کہہ سکتے ہیں۔ وہ اس طرح کہ فرض کریں کسی کا رشتہ آیا ہے، ٹھیک ہے، اب مجھے جن کا رشتہ ہے ان کی کچھ ایسی چیزیں مجھے معلوم ہے جس کی وجہ سے اگر میں نے نہ بتائیں اس لڑکی کی زندگی خراب ہو سکتی ہے۔ صحیح۔ اب یہاں پر حالانکہ آپ اس کو کنسیڈر تو ایز وہی کریں گے کہ جی آپ کسی کے پیٹھ پیچھے بات کر رہے ہیں، لیکن آپ کی نیت شامل ہو گئی۔ اس پہ تھوڑا مفتی صاحب آپ کا بھی پرسپیکٹو لینا چاہوں گی کہ اگر واقعی کسی میں کوئی برائی موجود ہے، کوئی عیب ہے، وہ سامنے نہیں ہے، اور جیسے انہوں نے کہا کہ کوئی رشتے کا معاملہ ہے، کوئی نوکری کا معاملہ ہے، ایسی سچویشن میں وہ بات بتانا کیا پھر بھی وہ غیبت میں شمار ہوگی؟ ہاں، یہ بھی بہت اچھا پہلو بیان ہوا۔ اس میں ایک تو جو نا ابھی ہم جو گفتگو کر رہے تھے تو قرآن کریم کی ہے نا براہ راست آیت ہے یہ، جی، سورہ حجرات کی، ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، تو مردار بھائی کی جو ہے نا وہ گوشت کھانے کی جو دی ہے تو اللہ پاک نے براہ راست خود بیان فرمایا ہے یہ، تو یہ تو قباحت قرآن سے ڈائریکٹ پتہ چل رہی ہے۔ دوسری بات جو ہے جو کہ رشتے کا معاملہ ہے یا اسی طریقے سے عمومی سطح پہ کوئی کسی کو نقصان پہنچا سکتا ہے تو اس سے متعلق صرف دوسروں کو اس کے نقصان سے بچانے کی حد تک آگاہ کرنا یہ غیبت میں شمار نہیں ہوتا، یا کوئی اتنا بدنام زمانہ ہے کہ اس کے جو ہے نا ساری دنیا جانتی ہے اس کے معاملات کو،
تو اس سے متعلق اگر کوئی اصلاح طلب پہلو عوامی سطح پر ہے اس میں بھی وہ غیبت میں شمار نہیں ہوتا. غیبت یہ عام طور پہ جیسے ہم لوگ آپس میں جو میل جول ہوتے ہیں، جیسے آپ نے کمپنیوں کو بتایا، اداروں کو بتایا، سیاست کی دنیا کا بتایا، آپس میں گھریلو خاندانی معاملات میں بتایا، تو انسان وہاں جو کر رہا ہے کہ کسی کی جو پیٹھ پیچھے برائی میں لگا ہوا ہے تو ایک طرح سے وہ اس کو نقصان کچھ پہنچانا چاہتا ہے اور اگلے کے جو ہے نا وہ کان بھرنا چاہتا ہے. اب اگر اگلا آدمی کچے کانوں کا ہوتا ہے تو وہ بات سن کے وہ بھی جو ہے نا بدزن ہو جاتا ہے. یعنی وہی جیسے کہا جاتا ہے کہ ہر عمل کا دار و مدار نیت پہ ہے. اگر آپ کو وہ بات کرنے کی نیت کسی کا فائدہ پہنچانا ہے تب آپ کی نیت صاف ہے کیونکہ آپ نے کسی کو کسی ممکنہ نقصان سے بچایا ہے. لیکن دوسری طرف اگر آپ کا کرنے کا انداز اور آپ کی انٹینشن یہ ہے کہ جی مجھے فائدہ ہو جائے کسی اور کا نقصان ہو جائے تو وہ غیبت میں شمار اس کا کیا جاتا ہے. لیکن اسی سے پھر ایک اور پہلو آ کے جڑتا ہے، کسی کی ٹوہ میں نہ لگے رہو. یہ بھی قرآن حکیم ہمیں ڈائریکٹلی میسج دیتا ہے. اس پہ ہم بات کریں گے. جلدی سے پہلے سلمیٰ سے اپڈیٹ کر لیں ریسیپیز کی، پھر بریک کی طرف بڑھتے ہیں. سلمیٰ جی کیا صورتحال؟ صورتحال یہ ہے کہ چیز بال بالکل ریڈی ہیں، سالسا ریڈی ہے، اور یہ دیکھیں مانڈا پٹی تیار ہو گئی ہے فرائی کر کے، اور دیکھیں کتنی کرسپ ہے اور اتنی زبردست اور کرسپ لگ رہی ہے. ویسے اصل میں ناچوز آر میڈ فرام میز، کارن سے بنتا ہے نا، موسٹلی کارن کے ساتھ، کیونکہ بعض لوگ بہت زیادہ کھاتے ہیں تو انہیں تکلیف بھی ہو جاتی ہے. بس اعتدال کے ساتھ کھائیے. مکئی کے آٹے سے بنتا ہے. اور ٹھیک ہے جی. اور یہ سار کریم بھی بالکل ریڈی ہے، بس قیمہ ڈن ہو رہا ہے اور پلیٹنگ ہو جائے گی. سار کریم جن کو نہ پتا ہو اور ویسے ریڈیلی اگر جار میں نہ ملے تو سار کریم گھر میں بنائی جا سکتی ہے. بہت ایزی ہے. اور اگر ابھی میرے سے پوچھیں تو میں نے کیا کیا ہے، میں نے وپ کریم لی ہے، ٹھیک ہے، میو ہے میرے پاس، اور میں نے تھوڑا لیمن ایڈ کیا ہے. تو آپ اس کو اچھی طرح بیٹ کر لیں، ہلکا سا سالٹ ایڈ کریں، کالی مرچ ایڈ کر لیں، آپ کے ساتھ. ہاں جی. تو یعنی اکثر ویسے تو جو لوگ امریکہ میں باہر رہتے ہیں ریڈیلی آپ کو شاپس میں مل جاتی ہے، یہاں پہ بھی مل جاتی ہے. لیکن اگر ہر سپر مارکیٹ میں آپ کو نہ ملے تو آپ آلپرس کی فریش کریم لے سکتے ہیں. اس میں تھوڑا سا میونیز اور لیمن ایڈ کر سکتے ہیں. بالکل صحیح ہے. تو وہ آپ کی سار کریم ہو جائے گی. سار کریم بن جائے گی. اور دوسرا یہ کہ بس یہ ریڈی ہے، میں پلیٹنگ کروں گی. ڈرنک کے لیے ہم لوگ جا رہے ہیں جامع شیری کی طرف. آپ میٹھا نہیں بنا رہی ہیں آج؟ میٹھا بنانا ہے، لیکن یہ ہے کہ ذرا کچھ خاص بنانا ہے لذیذہ کے ساتھ آپ کے لیے میٹھا. تو انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے. لذیذہ مکس کے ساتھ ہی آپ کو میٹھا بتائیں گے، لیکن تھوڑا ڈیفرنٹ ہوگا. ٹھیک ہے جی. تو ہم پھر اس کو یعنی اس میں جو ہم کہتے ہیں نا کہ ایک تو آپ کو بیسک ریسیپی مل گئی، جو اگر نہ واقف ہو زیادہ تو وہ اس کا استعمال کر سکتا ہے، لیکن آپ اس میں مزید ایڈیشنز اور ٹویسٹ بھی لے کے آ سکتے ہیں. وہ سلمیٰ جی آپ کو بتائیں گی. ایک بریک کی طرف بڑھتے ہیں جی، واپس آئیں گے. اور کون سے پہ آؤں؟ ادھر آ جاتی ہوں. چلے جی، مجھے بھی روزہ لگ رہا ہے، کوئی بات نہیں. ہم واپس آتے ہیں اور اس کے بعد گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. ہمارے ساتھ رہیے، دیکھتے رہیے باران رحمت. ویلکم بیک جی. ہم آپ کے لیے ایکسکلوسیو کانٹینٹ لاتے ہیں آن سوشل میڈیا ایز ویل. تو اگر آپ نے آج نیوز کا اور آج انٹرٹینمنٹ کا فیس بک پیج اور انسٹاگرام نہیں لائک کیا ہوا، یو آر مسنگ آؤٹ. سو ابھی ہم نے تھوڑی دیر پہلے آئی وینٹ لائیو آن دا فیس بک پیج آف آج نیوز، اور سوال میں نے آپ سے کیا ہے کہ غیبت اور چغلی میں فرق کیا ہے. پہلے اس کو سماجی رویے سے دیکھ لیتے ہیں، پھر اس کے حوالے سے دینی رہنمائی بھی حاصل کریں گے. غزالہ جی، چغلی میں اور غیبت میں کیا فرق ہے؟ دیکھیں، میں جہاں تک میری لرننگ ہے، جتنا میں نے سیکھا ہے، میرے پاس جس طرح کے لوگ بہت سارے آتے ہیں، ہر ایج گروپ کے آتے ہیں، اور ہر کوئی ریسلیس ہے آج کل، بہت زیادہ بے چینی بدسکونی کا شکار ہے. اور بات یہ کہ چغلی، غیبت اور منافقت تینوں ایک ہی زمرے میں آئیں گے. کیونکہ دیکھیں، ہم منافقت کرتے ہیں تبھی ہم منہ پہ کچھ اور پیٹھ پیچھے غیبت کرتے ہیں. صحیح. تو اس کا مطلب یہ تو منافقت ہو گئی. تو اگر ہم منافق ہیں تبھی ہم غیبت کی طرف جاتے ہیں. اور چغلی یہ کہ ایک انسان میں وہ بات ہو ہی نہ، لیکن ہم اس کو لیٹ ڈاؤن کرنے کے لیے کہ اس کے کہیں کسی کے ساتھ ہم نے ریلیشن شپ خراب کرنا ہے یا وہ ہم سے آگے نہ بڑھ جائے، ہم اس کو پل ڈاؤن کرنے کے لیے، اس کی ریپوٹیشن خراب کرنے کے لیے ہم لگائی بجائی یا لڑائیاں کرانا، یا جیسے اس کی اس طرح کا امیج اس کا بنانا کہ لوگ اس کو ناپسند کریں. یعنی اگر ہم اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں اور جب دعا گو ہوتے ہیں اس کی بارگاہ میں، تو ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کو ریفر کرتے ہیں ایز ساتر العیوب، یعنی ہمارے عیبوں کو ڈھانپنے والا. لیکن کیا ہم نے کبھی اپنے رویے پہ نظر ڈالی ہے؟ ہم میں سے کوئی بھی پرفیکٹ نہیں ہے، اور دوسرے کی امپرفیکشنز کی طرف سرفت آپا ہم لوگوں کی نگاہ مبذول کراتے ہیں. جب بھی کوئی شخص آپ سے کسی کی چغلی کرے یا کسی کا عیب بیان کرے تو سوچے کہ اس کی اپنی نظر کتنی کھوٹی ہے کہ اس کو صرف اور صرف ایک شخص کا عیب نظر آ رہا ہے.
کیا کہیں گے سر؟ دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ کہ غیبت جو ہے وہ جہنم کے کتوں کی غذا ہے. اب اگر کوئی شخص غیبت کر رہا ہے مسلسل تو ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے کہ اگر وہ کسی کی برائی آپ کے سامنے کر رہا ہے تو یقیناً آپ کی برائی بھی کسی کے سامنے ضرور کرے گا. لہٰذا کیونکہ اگر اس کی عادت ایسی ہے, اگر وہ اس طرح کی عادات کا حامل ہے تو اب اس سے ہوشیار رہنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے, اس کی قربت میں جانے کی ضرورت نہیں. اچھا, اس سے مجھے بڑی ایک اہم بات ذہن میں آ رہی ہے. ہمیں اب پروگرام میں جوائن کر رہے ہیں ڈاکٹر جمیل راٹھور صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. جمیل بھائی, آپ سے یہ سوال کرنا چاہوں گی کہ اگر کوئی شخص آ کر مجھے یہ بتائے کہ فلانا شخص تمہاری برائی کر رہا ہے, تو دینی روح سے بتائیے گا کہ میرا سب سے مسنون بہتر جواب اس شخص کے لیے کیا ہونا چاہیے. ہو سکتا ہے یہ شخص جھوٹی خبر نہیں لے کے آیا ہے, لیکن اس سے میری دل آزاری بھی ہو رہی ہے, اگلے کا عمل بھی بیان ہو رہا ہے, وہ شخص اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے وہاں پہ موجود بھی نہیں ہے, اور مجھے یہ بتایا جا رہا ہے کہ اے بی سی شخص میری برائی کر رہا ہے, تو پھر مجھے کیا کرنا چاہیے؟ اچھا, جمیل بھائی سے ہمارا رابطہ ہو چکا ہے. السلام علیکم جمیل بھائی, آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ آئی تھنک آواز پہنچی نہیں. مفتی صاحب, اگر یہی سوال آپ سے کروں میں, مجھے بتائیے کہ مجھے کہا جا رہا ہے کہ فلانا شخص تمہاری برائی کر رہا تھا اور بات جھوٹی بھی نہیں ہے, لیکن اس کی غیبت بھی ہے, اس کی چغلی بھی ہے, مجھے کیا کرنا چاہیے؟ اس میں جو ہے نا امت کے بعد اکابرین کے جو ہے نا بعضی باتیں ملتی ہیں کہ ایک تو انہوں نے سامنے والے سے کہا کہ بھائی غیبت اصل میں اس نے نہیں کی, تم نے کی, کہ تم نے میرے منہ پہ آ کے کہہ دیا. ایک بات. اسی طرح امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے واقعات ملتے ہیں کہ کوئی شخص آ کے اگر کسی کے بارے میں بات کہتا تھا کہ فلاں نے آپ کے بارے میں یہ بات کہی ہے یا غیبت کی ہے, تو آپ جو ہے نا شیرینی کا اس طرح کا کچھ تشت بھرواتے تھے اور اس کے بعد بھجواتے تھے اور کہتے تھے بھائی بہت شکریہ کہ تم نے اپنی نیکیاں بغیر کسی مشورہ کو مجھے بھجوا دی. تو اس طرح کی جو ہے نا چیزیں ملتی ہیں. لیکن ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اللہ توکل. کوئی دیکھیں کئی ایسے سیناریوز ہوتے ہیں, اگر آپ ایک کمپیٹیٹیو فیلڈ میں ہیں, آپ پروفیشنلی آپ کو پتہ چلے کہ ایک شخص چہرے پہ آپ سے بہت میٹھا بن رہا ہے, لیکن اگلا بندہ آ کے بتائے کہ دراصل یہ تمہارا چھپا ہوا دشمن ہے, تو اس شخص نے جس نے مجھے آ کے یہ خبر دی ہے مجھ پہ احسان کیا ہے یا مجھے گناہ میں برائی میں شامل کر لیا؟ اب یہ اگر آپ کے جو ہے نا وہ جاسوسی سسٹم کا کوئی حصہ ہے پھر تو آپ اس پہ اعتبار کریں. ہاں, یہ میرا اسپائی نیٹ ورک ہے, تب تو میں مشکل میں پھنس گئی. صحیح ہو گیا. تو اس اعتبار سے اس پہ اعتبار کرتے ہوئے, لیکن اگر یہ عام کوئی ہے تو اس سے بھی محتاط رہیں اور اس سے بھی محتاط رہیں, اپنے معاملات کے جو ہے نا تحفظات لے کر چلیں. آپ کی بات سے مجھے یاد آ رہا ہے کہ انگریزی میں ایک بات کہی جاتی ہے کہ اگر کوئی شخص آپ کو آ کر بتائے کہ فلانا شخص تمہاری برائی کر رہا تھا, تو پہلے تو یہ پوچھو کہ وائی واز دس پرسن سو کمفرٹیبل سیئنگ دس ٹو یو. یعنی ایک ماحول بنا ہوگا نا, کوئی بیٹھ کے اگر کسی نے ایسے ہی تھوڑی اچانک بتا دیا ہوگا کہ یار میں اس بارے میں یہ سوچتا ہوں, آپ نے بھی 4 باتیں کی ہوں گی, پھر اس باتوں سے بات نکل کے اس شخص کی اصل بات دل سے نکلی ہوگی. کیسے سامنے والے کی اتنی جرت ہوئی کہ اس نے تمہارے سامنے میری برائی کی؟ سن کیسے لیا آپ نے؟ آپ نے سن کیسے لیا؟ اس کا مطلب یہ کہ آپ بھی اس میں شریک تھے. اس کا مطلب ہے کمفرٹیبل, کچھ تو آپ نے بھی کہا ہوگا, تبھی تو اس نے اتنا کمفرٹیبل فیل کیا کہ اس نے اپنی دل کی بات آپ سے کہی. اسی طرح میں اس چیز میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گی, کیونکہ یہ پرسنلی میرے ساتھ بہت دفعہ ہوا کہ آپ کو پتہ ہے پروفیشنل جیلسی ہر جگہ ہوتی ہے, اور بہت دفعہ لوگ آ کے مجھے کہتے ہیں کہ یہ آپ اتنا اچھا کام کر رہی ہیں, فلانے بندے نے آپ کے بارے میں یہ بات بولی, حالانکہ آپ تو بالکل ایسی نہیں ہے. تو میں تو آپ کے سامنے یہ بات ان سے کہہ سکتی ہوں, آپ ان سے پوچھیں, میں گواہی دوں گی کہ انہوں نے یہ بولا. بلند و بانگ دعویٰ. اچھا, تو میں ان سے ایک بات کہتی ہوں کہ آپ دیکھیں, ایک بات یاد رکھیں کہ وہ کام جو مارکیٹنگ جس سے لوگ پیسہ لگا کے کرتے ہیں, کوئی فری میں کر رہا ہے آپ کا. کیونکہ اگر وہ آپ کی برائی کر رہا ہے تو لوگوں میں کریوسٹی کریٹ ہوگی کہ یار وہ ایسا ہے, چلو ہم اس سے مل کے دیکھتے ہیں. آپ دیکھیں وہ انگلش میں ایک مثال ہے کہ نیور جج پیپل ود ادرز اوپینین. آپ دوسروں کے کہنے پہ کبھی کسی کے بارے میں رائے قائم نہ کریں جب تک آپ خود اس سے نہ ملیں اور اپنا ایکسپیرینس آپ نہ دیکھیں. اور پھر وہی والی بات, اگر آپ کو پتہ بھی ہے کسی نے آپ کے ساتھ کچھ برا کیا, آپ اس سے زیادہ اس کے ساتھ اچھی طرح پیش آئیں. اچھا, لیکن ہماری کیوروسٹی بھی دیکھیں کتنی الگ الگ طریقے کی, اور وہ لوگ جو پبلک فگرز ہیں, جو ٹیلی ویژن پہ جن کا آنا جانا ہے, وہ اس سے ریلیٹ کر سکتے ہیں. سلما جی, اکثر نہیں ہوتا, آئی ایم شیور کہ آپ جب مختلف ایکٹرز سے ملتی ہیں, براہ راست ملتی ہیں, یا میرے شو میں آتی ہیں, کوئی اگر میرے بارے میں آپ سے جاننا چاہے تو مجھے کبھی کبھار کوالٹی آف سوال, یعنی جو سوال کی ایک اپنے آپ میں ایک کوالٹی ہے, اس پہ بڑی حیرت ہوتی ہے. لوگ دوسروں سے کیا پوچھواتے ہیں, اچھا سدرا کیا اصل زندگی میں بھی ایسی بولتی ہیں, کیا کیمرے کے پیچھے بھی ایسی دکھتی ہیں؟ تو ہمارا دیکھیں مائنڈ کس طرح کام کرتا ہے. بس ہم بیسکلی جو ہمیں دکھ رہا ہے نا تھرو ٹی وی, اس پہ ہمیں یہ ہوتا ہے کہ صرف دکھاوے کی بات ہے. لیکن ایک بات ضرور کہوں گی, جب آپ بہت اچھے دوست ہوتے ہیں, جیسے میں اور صدرا بہت اچھے دوست ہیں, یا میں ثروت آپا بہت زیادہ کام کر چکے ہیں, میں ان کا بہت ادب کرتی ہوں, آپ کا ایک جسٹر ہوتا ہے, آپ کا ایک وائب ہوتی ہے جو دوسرے کو ملتی ہے. وہ بہت قرید کے بھی پوچھے گا تو یہ سوال ضرور پوچھے گا کہ کیمرے کے پیچھے بالکل ایسی ہے, اچھا دکھنے میں بالکل ایسی ہے,
वेरी सॉफ्ट स्पोकन ना, बहुत पढ़ी लिखी है। अच्छा, ये बात करने का और पूछने का अंदाज़ है, इससे ज़्यादा वो पूछ नहीं सकते, क्या नहीं लगा सकते, बिकॉज मेरा एक तरीका है किसी से मिलने का और बात करने का, और मैं अपने दोस्तों को, अपने अहबाबों को या किसी भी गीबत का हिस्सा भी नहीं बनती। अच्छा, ये बड़ा तो एक इंपॉर्टेंट सवाल पॉइंट सलमा आपने कहा है, क्योंकि अगला अगर कोशिश भी करे ना गीबत करने की, ये आप पे डिपेंड करता है, आप उसको ब्रेक लगा सकते हैं। अभी आपने एक बात की कि ऐसा कैसे हो सकता है, किसी ने आपसे पूछ ही कैसे लिया, ये जो लफ्ज़ है ना, कैसे पूछ लिया, इतनी नेगेटिव बात आप इतना मजबूर कर दें अपने अंदाज से कि लोगों को बहुत लपेट के या तो पूछना पड़े या वो पूछे ही ना, आपका मिलना जुलना सिर्फ देखे कि यार वाकई ये बहुत अच्छे लोग हैं आपस में। अच्छा, ये मुझे बताएं इंटेंशन, सर बतापा, ये इंटेंशन में पता चल जाता है कि अगर कोई आपसे सवाल कर रहा है तो वो बेसिकली किसी शख्स की टो में लगा हुआ है और उसके बारे में कुछ नेगेटिव आपसे उगलवाना चाहता है, तो उस वक्त तो क्या बेहतर तरीका ये नहीं हो कि अगर कोई आपसे बुराई करवाने की नीयत से कोई बात कर रहा है तो आप अगले की अच्छाई कर दें उल्टा? ये बहुत अच्छा तरीका है, इसलिए कि जब आप किसी की अच्छाई करते थे तो वो अपने इरादों पे शर्मिंदा हो जाता है, शर्मसार हो जाता है, उसके इरादों पे पानी पड़ जाता है। और दूसरी बात ये कि हम किसी गुनाह के अंदर मुब्तला भी नहीं होते, इसलिए कि जब इंसान ज़बान चलाएगा, बात करेगा, किसी के मुतल्लिक़ गुफ्तगू करेगा तो हो सकता है कि उसकी ज़बान फिसल जाए, लेकिन जब अपने अंदर इंसान रिजर्व रहेगा तो इंशाल्लाह ताला कोई ऐसी। अच्छा, ये मैंने वैसे प्रैक्टिकली आजमाया हुआ तरीका है। मैं जमील भाई की तरफ आ रही हूँ, लेकिन मैं आपको बताऊँ, हमारी फील्ड में अक्सर एक मिल बैठने का या एक दूसरे के बारे में बात करने का ज़रिया बनता है मेकअप रूम, और अक्सर उसमें जो ना, अगर आपको किसी के बारे में कोई नेगेटिव बात है, कुछ पसंद नहीं है, तो वहाँ पे फ़ौरन उसकी बात होती है। और मेरे साथ भी कभी हुआ कि कोई आके मुझे कहे कि जी फ़लाने ने क्या, तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था ना, उनके कपड़े कैसे उन्होंने कपड़े पहने हुए थे, तो मेरी कोशिश होती है कि फिर कोई उनकी अच्छी बात कर दूँ। मैं कहूँ हाँ, लेकिन उनके देखो बाल कितने अच्छे लग रहे थे, या अंदाज़ कितना अच्छा था। तो आप हमेशा कोशिश करें कि एटलीस्ट आप उस बुराई से बच जाएँ। जमील भाई, आप क्या कहेंगे कि कभी कभार मुझे लगता है लोग भोले भी बहुत होते हैं, यानी कोई आके आपको इस बात से, इस नीयत से ये बता रहा होता है या आगाह कर रहा होता है कि फ़लाना शख्स तुम्हारी बारे में ये कह रहा था बिकॉज़ वो आपसे करीब होना चाहता है, आपसे दोस्ती करना चाहता है, ऐसी सिचुएशन में क्या करें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम हज़रात और ख़वातीन को अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी हाँ, बिल्कुल ये ज़रूर नहीं कि आपसे कोई करीब होना चाह रहा है या किसी के कोई करीब होना चाह रहा है तो वो दूसरे की बुराई करके करीब हो। इसलिए कि जहाँ दीदा, अक्लमंद और ज़ीरक लोग वो होते हैं जो एक लफ्ज़ में इंसान को जांच लेते हैं। सही। बज़ाहिर तो हमारे दिल के अंदर ख्यालात किस तरह चल रहे हैं, दुनिया में आज तक कोई ऐसी मशीनरी इजाद नहीं हुई जो हमारे ख्यालात की अक्कासी कर सके, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे मुंह के अंदर एक जुबान रखती है जो सब कुछ बता देती है कि इसके दिल के अंदर, इसके ख्यालात के अंदर, इसके कल्ब के अंदर क्या चल रहा है, ये इंसान कैसा है, इसकी नेचर कैसी है, वो सब कुछ खोल कर बयान कर देती है। इसलिए मैं कहा करता हूँ, जिस तरह घड़ी के अंदर एक सुई होती है जो घड़ी या टाइम टेबल या औकात बताती है, इसी तरह अल्लाह ने इंसान के मुंह के अंदर एक जुबान रखी है जो इंसान की औकात को बता देती है कि इसके अंदर क्या चल रहा है। आप माशाल्लाह खातून खाना भी है, आपको जब खाना पकाती हैं तो आप ये देखने के लिए कि इस पतीले के अंदर खाना कैसा है, पक गया है, नमक ठीक है, 2 दाने पहले ऊपर के चावल के काफी हैं पूरा हाल अहवाल बताने के लिए। जी हाँ, जी हाँ। तो वो आप जब जुबान से चखती है ना, तो जुबान उस पतीले की सारी कैफियत बयान कर देती है। बेशक। बिआईनी, इसी तरह यही जुबान है जब चलती है तो इंसान के दिल की सारी कैफियत बयान कर देती है। तो मैं ये समझता हूँ इस जुबान को कंट्रोल करना, और आक़ाए कायनात हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुबान को कंट्रोल, स्पिरिचुअल थेरेपी की बाकायदा तालीमात सहाबाए किराम को तालीम फरमाई। चुनांचे हजरत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपनी जुबान को खींचा करते थे, बोलते थे सत्यानाश हो तेरा, तू ही सबसे ज्यादा तंग करेगी। लोगों ने कहा कि हुजूर ऐसा क्यों कर रहे हैं? फरमाया कि कल क़यामत के अंदर ये जुबान ही होगी जो इंसान को हलाकतों, तबाही व बर्बादी की तरफ ले जा सकती है। तो मैं समझता हूँ कि जुबान एक टूल है, एक आला है, लेकिन दरअसल जुबान के पीछे आपको पता है कि हमारे स्पिरिचुअल सेंटर है, हमारा
گفتگو کرنے کا جو مرکز ہے وہ دماغ کے اندر ہے، ویریکوز سینٹر ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے خیالات، آپ کے لفظ وہاں پر بنتے ہیں، زبان فقط موو ہوتی ہے. تو زبان کو ہم کہتے ہیں برا اچھا، حقیقت میں انسان اچھا اور برا ہوتا ہے. ایبسلیوٹلی. اور اسی بات کو اگر آگے جوڑوں، جس طرح کہا جاتا ہے کہ باڈی میں آپ کے 7 انرجی سینٹرز ہیں، تو جو آپ کی گردن ہے، جو آپ کا تھروٹ ہے، آپ کے ووکل کارڈ جس کے ذریعے آپ کی بات جاتی ہے، دس از یور وارٹیکس آف ٹروتھ، یعنی آپ کی اپنی صداقت، اپنی سچائی، جس بات پہ آپ یقین رکھتے ہیں. اگر آپ کو دنیا میں ایسا لگتا ہے کہ ساری چیزیں بری ہیں تو آپ کی زبان سے اسی طرح کے کلمات، اسی طرح کی نیگیٹیوٹی نکل کے سامنے آئے گی دوسروں کے لیے. اگر آپ کا ٹروتھ، آپ کی صداقت، آپ کا سچ یہ ہے کہ آپ شکر گزار ہیں، آپ صبر کرتے ہیں، آپ دوسروں میں اچھائی تلاش کرتے ہیں اور آپ دوسروں کے کام آنا چاہتے ہیں، تو یہی چیز آپ کی زبان بیان کرے گی. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں اینڈ وی آر گوئنگ ٹو بی رائٹ بیک. اچھا جی، ایک بڑا انٹرسٹنگ سوال میرے پاس سوشل میڈیا سے آیا. ابھی میں تھوڑی دیر پہلے لائیو تھی اور آج کے فیس بک پیج پہ بھی، تو کسی نے سوال کیا کہ عام طور پہ سمجھا یہ جاتا ہے کہ جہاں 4 خواتین جمع ہوئیں تو وہاں پہ غیبت کانفرنس شروع ہو جاتی ہے. تو سوال ان کا یہ ہے کہ کیا مرد حضرات غیبت زیادہ کرتے ہیں یا پھر خواتین؟ ثروت آپا کیا کہیں گی اس پہ؟ اس میں ہم جینڈر کو بیچ میں نہیں لا سکتے ہیں. اس میں وہی تربیت والی بات آ جاتی ہے. کہیں پر مرد بھی غیبت زیادہ کر سکتے ہیں اور کہیں پر عورتیں بھی غیبت زیادہ کر سکتی ہیں. اصل بات یہ کہ جس شخص کی ہم بات کر رہے ہیں وہ کس طرح کے ماحول میں اس کی تربیت ہوئی ہے، کس طرح کے لوگوں کے بیچ میں رہتا ہے اور کس طریقے کی اس کی اپنی سوچ ہے اور کس طرح کے عوامل ہیں اس کے ارد گرد. اگر ہم تمام باتوں کے اوپر غور و فکر کریں گے تو ہمیں بات سمجھ میں آ جائے گی. لیکن اگر اس کا سرا پکڑنے کی کوشش کی جائے، مفتی صاحب، عام طور پہ جو روایتی انداز تھا، مرد حضرات تو باہر جاتے تھے، معاملات زندگی کو ہینڈل کرتے تھے، خواتین گھروں میں تھیں یا گھر کی یا خاندان کی خواتین سے زیادہ میل جول ہوتا تھا. ان کی رائیولری ہو سکتا ہے شفقت کے لیے، محبت کے لیے، کسی کے زیادہ قریب ہونے کے لیے ہو، لیکن دنیاوی معاملات سے ٹریڈیشنلی وہ الگ تھیں. تو کیا اس کا مطلب ہوا کہ شروعات غیبت کی اور ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی وہ کہاں سے ہوئی؟ اس میں مرد زیادہ ملوث ہوتے ہیں یا خواتین آپ کے خیال میں؟ غالباً اس میں جو ہے نا، جو محرک بنتی ہے نا چیز، وہ یہ بنتی ہے کہ ایک آدمی، جیسے بچپن میں آپ دیکھیں چھوٹے بچے ہوتے ہیں، بچے نے دیکھا کہ والد یا والدہ کی توجہ میرے دوسرے بہن یا بھائی کی طرف ہو رہی ہے، تو اپنے آپ کی جو ہے وہ انسلٹ فیل کرتا ہے بچہ. تو وہ اس حساب سے جو ہے نا وہ اس کے اندر ایک غصہ پیدا ہوتا ہے اور کسی طرح وہ اپنے آپ کو باور کرانے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے. تو یہ بچہ جو ہے نا انسان کے اندر اگر وہ تربیت صحیح نہ رہے اس کی، وہ چھپا رہتا ہے اور ہر موقع پہ وہ نکل کے آ جاتا ہے. اچھا، اس احساس کمتری کو جو ایک بچہ کوشش کر رہا ہے توجہ حاصل کرنے کی، اس کو مختلف سسٹمز بڑا اچھا استعمال بھی کرتے ہیں. جمیل بھائی، آپ کی طرف یہ سوال لانا چاہوں گی. ٹیچر کلاس میں اسی بچے کو مانیٹر بناتی ہے جو سب کی غیبت کر کے سب کی باتیں آ کے بتاتا ہے. اسی طرح ماں نے بھی اس بچے کو ذرا زیادہ پچکار کے رکھا ہوتا ہے جو باقی بہن بھائیوں کے آگے چگلی کرتا ہے اور بتاتا ہے کہ کون کیا کر رہا ہے. تو یہ تو ہم گھر میں فاؤنڈیشن ڈال رہے ہیں غیبت کی. اس کے بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ جی بالکل. دیکھیں، قرآن مجید نے جب غیبت کا ذکر کیا گیا تو اس کے ساتھ ہی تجسس کا ذکر کیا گیا. ہاں، ٹھیک ہے نا. تو انسانی جو تجسس ہے، دراصل وہ ہمیں ایک دوسرے کی غیبت پر ابھارنے کی طرف مائل کرتا ہے. صحیح. اور اسی طرح دوسرا جو مادہ ہے انسان کے اندر، حسد کا، جی، وہ ہمیں غیبت کی طرف لے جاتا ہے. تو دراصل اگر ہم ابتدائے آفرینش کائنات کو دیکھیں، جب اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، تو شیطان نے وہ جو انکار کیا، اس کے پیچھے حسد کار فرما تھا. وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ. چنانچہ یہ حسد اور یہ تجسس دو اتنی بری بلائیں ہیں جو، جس طرح آپ نے فرمایا کہ وہ بچوں کی شخصیت کو جو تعبیر ہو رہی ہے اس کو بھی متاثر کرتی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ہاں جو مس کنسپشن آ گیا کہ وہ شخص جو سب سے زیادہ طاقتور ہے، جو سب سے زیادہ ایکٹیو ہے، جو سب سے زیادہ ہر ایک دوسرے کو ڈانٹتا ہے، ڈپٹتا ہے، بہتان لگاتا ہے، اس کو مانیٹر بنا دیا جائے. تو میں سمجھتا ہوں کہ شفافیت اور قلب کی صفائی کی طرف لوگوں کو آنا چاہیے. اور اسلام نے اتنا زیادہ زور
جس طرح غیبت کی تباہ کاریوں کو ختم کرنے کے لیے دیا ہے، میں سمجھتا ہوں کسی اور چیز پر لیکن جمیل بھائی اسی بات کو آگے لے کے چلیں، بڑی بڑی سلطنتوں کو، ریاستوں کو اور بڑے بڑے اقدار کو ہم نے ختم ہوتے ہوئے دیکھا ہے، جس کے اندر ہم یہی کہتے ہیں کہ ایک بہت بڑا سربراہ ہے، بادشاہ ہے، حاکم ہے، لیکن کہیں نہ کہیں اس کے دل میں یہ کمزوری موجود ہے، وہ جاننا چاہتا ہے کہ لوگ اس کے بارے میں کیا سوچتے ہیں، اور اگر اس کو غلط ایڈوائزرز مل جائیں، غلط وزراء اس کے قریب ہو جائیں، تو ہم نے دیکھا ہے کہ بڑی سے بڑی ریاستیں ختم ہو جاتی ہیں۔ اور خاص طور پہ اگر ہم مسلمانوں کے عروج کا وقت بھی دیکھیں تو کہا جاتا ہے، ایون برِ صغیر کی ہسٹری میں لوگ کہتے ہیں کہ جی مغل بادشاہ جو تھے وہ پھر اسی بات میں لگ گئے سربت آپا کہ وہ اس بات پہ کان دھرتے تھے کہ کون میرے بارے میں کیا کہہ رہا ہے۔ کسی وزیر نے اگر ان سے فائدہ اٹھانا ہوتا تھا تو اگلے کی غیبت کرتا تھا اور چغلی کرتا تھا۔ تو اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ اس لیے کہ انسان فطرتاً خوشامد پسند ہوتا ہے۔ اب جب وہ فطرتاً خوشامد پسند ہو گیا تو اب جس نے اس کی مرضی کی بات کی، آپ نے خود بخود اس کی بات کو توجہ کی، جس کو اس نے نظروں سے گرانے کی کوشش کی آپ نے اپنی نظروں سے اس کو گرا دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جن کے اندر نیگیٹیوٹی تھی آپ نے ان کو پلس پوائنٹ دے دیا، آپ نے ان کو زیادہ اچھا سمجھا، فوقیت دے دی۔ تو ہم کو یہ چاہیے کہ ہم تھوڑا سا دل دماغ اپنا ذہن کھول کے رکھیں اور یہ سوچیں، خود بھی دیکھنے کی کوشش کریں کہ یہ اچھا ہمارے دلوں کے اندر ایک ٹرانسمیٹر لگا ہوا ہوتا ہے، یہ ٹرانسمیٹر جو ہے یہ آپ کو بالکل صحیح فیصلہ کر کے بتاتا ہے کہ یہ شخص صحیح ہے نہیں صحیح ہے، اس کے اندر یہ اچھا جیسے کسی نے ائمہ معصومین سے کسی سے پوچھا کہ ہم کیسے معلوم کریں کہ سامنے والا شخص ہمارے بارے میں کیا سوچتا ہے، کہا کہ تم پہلے اپنے دل کے میں اندر جھانک کے دیکھو، جو تم دوسرے کے لیے سوچتے ہو وہی وہ تمہارے لیے سوچتا ہوگا۔ تو اگر بڑی اہم بات ہے، سوری سربت آپا، اس کو میں غزالہ کی طرف بھی لے کے جانا چاہوں گی۔ غزالہ، مائنڈ سائنسز میں کوئی اگر آپ سے یہی سوال کرے کہ بھائی مجھے کیسے پتا چلے کہ اگلا بندہ میرے بارے میں کیا سوچ رہا ہے، تو کہا جاتا ہے یہ تمہارا کام ہی نہیں ہے، تم کبھی اس حقیقت تک پہنچ ہی نہیں سکتے کہ اس کا ذہن کیا سوچ رہا ہے کیا نہیں کر رہا۔ لیکن انسان میں یہ تجسس کیوں پایا جاتا ہے اور آپ لوگ کیا ایڈوائز کرتے ہیں پھر؟ دیکھیں ہماری جو فیلڈ ہے، دیکھیں چاہے سائنس ہو، میڈیکل ہو، دنیا کی ہر نالج اسلام سے شروع ہوئی ہے، قرآن سے ایجاد ہوئی ہے، اور ہم لوگوں کا قرآن سے یا اپنے دین سے دوری کیوں ہے؟ یہ لیک آف اویئرنیس ہے، کیونکہ کئی دفعہ لوگ میرے پاس آتے ہیں مجھے کہتے ہیں ہم 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، ہم تہجد بھی پڑھتے ہیں، لیکن ہمارا دل نماز میں نہیں لگتا، ہمارے اندر بے چینی ختم نہیں ہوتی، ہم لوگ پھر بھی دوسروں کی برائیاں کرتے ہیں، ہمارے اندر جیلسی ختم نہیں ہوتی۔ تو اگر یہ ہم سب ریلیجن کی چیزیں فالو کر رہے ہیں تو ہمارے اندر چینج کیوں نہیں آ رہا؟ اچھا، اب وہ ریزن کیا ہے کہ آپ کی جو بچپن سے کنڈیشننگ ہوتی ہے، جو آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، آپ نے اپنی ماں کو دیکھا وہ نماز تو پڑھ رہی ہے لیکن اپنی ساس کی فون پہ بیٹھ کے اپنی ماں سے برائی کر رہی ہے۔ اب آپ کے بچہ جو ہوتا ہے وہ کنفیوز ہو جاتا ہے کہ ایک طرف تو مجھے یہ سکھایا جا رہا ہے، دوسری طرف مجھے یہ دکھایا جا رہا ہے۔ اب سکھانے اور دکھانے میں ڈفرینس کیا ہے کہ جو دکھایا جاتا ہے وہ زیادہ افیکٹو ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں آپ کا جو شو ہے یہ ویژولائز کیا جا رہا ہے نا، دیکھا جا رہا ہے، تو یہ اس کا افیکٹ ڈبل ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب مائنڈ سائنسز میں کیا ہوتا ہے کہ ہمیں ٹیکنیک سکھائی جاتی ہیں کہ اپنے آپ سے واپس ملا کیسے جائے، کہ جو بچپن میں ہم بچے کی طرح واپس کیسے بنتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز آپ کی سانس ہے۔ میں جب کسی کی بھی سانس چیک کرتی ہوں، آپ یقین کریں ہماری سوسائٹی میں 95% لوگ غلط سانس لے رہے ہیں، لوگوں کو سانس لینا بھول چکا ہے۔ اب اگر یہ لوگ میرے ساتھ ایگری کریں گے کہ شیطان آگ سے بنا ہوا ہے، آگ از کاربن ڈائی آکسائڈ، جب ہم ایکزیل کرتے ہیں ہم کاربن نکالتے ہیں، جب آپ الٹی سانس لے رہے ہیں 95% ہمارے لوگ الٹی سانس لے رہے ہیں تو کیا کر رہے ہیں؟ انہیل کرنے کے بجائے آکسیجن کو ایکزیل کر رہے ہیں، اور جو کاربن ایکزیل ہونا چاہیے وہ اندر روک لیتے ہیں۔ اسی لیے ہماری لوور باڈی بھی جلدی ختم ہوتی ہے، ہمارے گھٹنے، ہپس، لوور بیک کیوں جلدی ختم ہو رہی ہے؟ کیونکہ ہماری بریدنگ جو آکسیجن فلو نیچے جا نہیں رہا۔ آپ کا بریدنگ سے ہی اکثر چیزوں میں ہم کہتے ہیں نا کہ اگر مشکلات بڑھیں تو پہلے تو ایک ذرا گہرا سانس لیں۔ آپ کو بتایا جاتا ہے کہ غصہ بھی آئے، کوئی نیگیٹو ایموشن آئے تو پہلے سانس لیں۔ لیکن مفتی صاحب مجھے یہ بتائے گا کہ کئی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میرا آپ اتنا اسٹرانگ ہے کہ اگر میں ایک نیگیٹو صحبت میں بھی جا کے بیٹھوں گا، جہاں چغل خور بھی ہیں، جہاں غیبت کرنے والے بھی ہیں، میں ان پہ حاوی ہو جاؤں گا۔ اس مقام تک ہم کیسے پہنچیں، یا پھر زیادہ بہتر یہ ہے کہ ایسی کمپنی کو اوائڈ کیا جائے؟ جی ہاں، دیکھیں یہ جو ایک رویہ ہے نا، پازیٹیو اور نگیٹو جو کہلاتے ہیں، مثبت اور منفی، ایک چھوٹی سی چیز سے بھی انسان کی نا سوچ پتہ چل جاتی ہے۔ وہ آج کل جیسے انٹرویو ہوتا ہے نا، وہ چھوٹی سی بات پوچھتے ہیں اور آدمی کامیاب اور ناکام ہوتا ہے۔ اب گلاس میں پانی ہے، آدھا گلاس پانی ہے، اب اگر وہ نگیٹو سوچ والا کو جو نا کہے گا آدھا گلاس خالی ہے، جو پازیٹیو سوچ والا کو کہے آدھا گلاس بھرا ہوا ہے نا۔ تو چھوٹی چھوٹی چیزوں سے آدمی کو پتہ چل جاتا ہے۔ اور یہ چیزیں ماشاءاللہ اس وقت تو معاشرے میں جس طرح آپ اور ہم بیٹھے گفتگو کر رہے ہیں بہت عام اس لیے ہو رہی ہیں کہ اب لوگ دوبارہ سے اپنی جو ہے نا جو سبق بھولے ہوئے تھے اس طرف لوٹ رہے ہیں۔ تو یہ جو مثبت والی بات ہے اور منفی والی، اس کو ہر آدمی اگر سمجھ لے
کہ پوری زندگی کے ہر شعبے میں جی اچھے اور برے کی تمیز کر کے چلے، یہی انسان کامیاب انسان بہت کہلاتا ہے۔ خوبصورت بات اینڈ پرفیکٹ نوٹ ٹو اینڈ آر کانورزیشن ٹوڈے. بہت بہت شکریہ مفتی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے، سرور آپا غزالہ. اس کے علاوہ جی ڈاکٹر جمیل راٹھور صاحب نے ہمیں ورچولی جوائن کیا تھا. آپ سب کی آمد کا اور اس بہت ہی اہم ایشو پہ جو اکثر لوگ کہتے ہیں کہ صدرہ وہی سبجیکٹس وہی باتیں ہوتی ہیں. دیکھیں اگر یہ آپ کے دل میں صلاحیت نہیں کر رہی ہیں اور آپ کی زندگی اس کی عکاسی نہیں کر رہی ہے، اس کا مطلب ہے کہ ان کو دوبارہ دہرانے کی، دوبارہ یاد کرنے کی ضرورت ہے. تو یہ ریفریشر کورس ہی تو ہوتا ہے، تبھی تو اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ہے کہ ہر سال ہمیں رمضان مبارک کا مہینہ ملتا ہے. پہلا عشرہ رحمتوں کا عشرہ آج ہم سے رخصت ہو رہا ہے. اگلا عشرہ اور یعنی آنے والے تمام دن اور ہفتے ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رحمت کے ساتھ، برکتوں کے ساتھ آگے لے کر چلے، کیونکہ اس وقت دنیا میں بہت سارے خطرات لاحق ہیں. ایک دفعہ پھر پلیز کووڈ-19 کے تمام SOPs کو فالو کریں، اپنی احتیاط کریں، اپنے گھر والوں کی احتیاط کریں. پلیٹنگ آلریڈی ہو چکی ہے. ہماری جو آج کی ریسیپیز تھی وہ آپ نے دیکھ لیں. خوبصورت سا ایک شاٹ آپ دیکھ رہے ہیں. اس کے علاوہ ڈرنکس جو بن رہی ہے جی، اس میں اورنج میں بھی 7 اپ یعنی دل کی بات ایڈ کی جا رہی ہے. اچھا، اٹس اے مینگو فزی وچ از میڈ پروبیبلی فرام ٹینگ. ٹینگ مینگو وتھ 7 اپ اور اس کے اوپر زبردست جی. یہ آپ کی کمپلیٹ میل تیار ہے. آپ تمام تر اس کی جو ڈیٹیلس ہے وہ پہلے دیکھ چکے. تھینک یو سو مچ سلما فار آلویز میکنگ سچ یمی ریسیپیز فار آل آف اس. اسی کے ساتھ جی پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. ایک دفعہ پھر گوہر بھائی کی طرف جانا چاہوں گی. گوہر بھائی ایک خوبصورت سے کلام کے ساتھ آج کی محفل کو ہم رخصت کریں گے اور پھر انشاءاللہ تعالیٰ کل ہمارے ناظرین سے ہماری دوبارہ ملاقات.